اب 3 مہینے کے لیے ریلیف دی ہے بجلی کی اور 50 ارب روپیہ لگ جائے گا اس پہ پنجاب حکومت کا. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو مسئلے بہت سے ہیں, ان کو حل کرنا ہے, لوگوں کو ریلیف بھی دینی ہے. نواز شریف صاحب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن حکومت جو ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سر ہاتھ بندھے ہوئے بھی ہیں اور پھر مشکل میں بھی ہے, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 2 دن میں 2 استعفے آ گئے. ایک وہ جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ڈاکٹر جہانزیب صاحب, اور پھر اس کے بعد قیصر بنگالی صاحب, وہ بھی 3 حکومتی کمیٹیوں سے مستعفی ہو کے چلے گئے. سرکاری افسر ہیں, بڑے اچھے افسر ہیں, بڑی اچھی شہرت ہے ان کی, لیکن وہ جو پلاننگ کمیشن ہے نا, اس میں وہ ڈپٹی چیئرمین تھے پلاننگ کے, اور جو پلاننگ منسٹر تھے وہ الگ تھے, وزیر منصوبہ بندی. صحیح. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہے وہ وزیر ہوتا ہے. اچھا. اور یہ ایک عرصے تک تو حسن اقبال صاحب نے دونوں منصب سنبھالے تھے. بالکل. اور تاکہ وہ ایک وزیر پالیسی بناتا ہے, ڈپٹی چیئرمین ایگزیکیوٹ کرتا ہے, تاکہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ رہے. اب یہاں تھوڑا سا معاملہ مختلف تھا, تو وہ میرا خیال جہانزیب جو ہیں وہ رخصت ہو گئے. جی ہاں. تو اس سے اب ذمہ داریاں حسن اقبال کے پاس جی ہاں, چلی ان گئیں. کو جی ہاں میرا خیال جہانزیب صاحب کو اور ذمہ داری مل جائے گی, کیونکہ اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن بہرحال بہت اچھے افسر ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی گڈ بکس میں ہیں, اور وہ ڈیلیور کرنا بھی جانتے ہیں. جہاں بھی گئے ہیں کام کر کے دکھایا ہے, تو اور مناسب ذمہ داری ان کو مل جانی چاہیے. قیصر بنگالی صاحب سر آج انہوں نے پریس قیصر کانفرنس بنگالی بھی صاحب کی. ان کمیٹیوں کے سربراہ یعنی رکن تھے, جی ہاں, یعنی جو اخراجات کام کرنے کے لیے کفایت شعاری کمیٹی, رائٹ سائزنگ کمیٹی, رائٹ سائزنگ کمیٹی, محکموں کی چھانٹی کرنے کے لیے انہیں کم کر. لیکن یہ سارے معاملے جو ہیں یہ آسان نہیں ہیں, اس میں ہزاروں لوگ ان کا مستقبل وابستہ ہے. بے شک. سرکاری ملازم ہیں, ان کو کیسے ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے, ان کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ 1 منٹ میں یہ سارے معاملات کر نہیں سکتے. اب قیصر بنگالی صاحب بڑے بیچارے اچھے آدمی ہیں, لیکن جذباتی ہو گئے کہ بھئی ہماری ساری تجاویز کیوں نہیں مانی جا رہی فوری. بھئی جناب آپ کی کمیٹی ہے, اسے تجاویز پیش کر دی ہیں, اب حکومت ذرا اس کو دانائی کے ساتھ, ایک ترتیب کے ساتھ تسلیم کرے گی. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا سر, وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ بات سنتے نہیں ہیں, اور یہ جو کمیٹیاں یہ ربر اسٹیمپ ہیں, فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں, ہمیں کام دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے وہ ان کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے, لیکن دیکھیے ایک کمیٹیاں جو قائم ہوتی ہیں ان کی جو سفارشات ہوتی ہیں, اب یہ نہیں ہوتا لازم ہوتا کہ ان کی سفارشات 100% تسلیم کر لی جائیں. اچھا. یہ درست ہے کہ ان کی سفارشات کو مسترد بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب حکومت جو ہے اس کو بھی تو اس نے تو بڑی کوشش کی ہے قیصر بنگالی صاحب کو منا لیا جائے, لیکن اب یہ جو جتنی بھی تجاویز ہے نا, بھئی یہاں آپ چھانٹی کر دیں, یہاں سرکاری افسر کم کر دیں, یہاں کم کر دیں. اب ابھی تو کئی اسامیاں ایسی ہیں جو پر نہیں ہیں لیکن بجٹ میں موجود ہیں, وہ ختم کی گئی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جس محکمے میں وہ اسامیاں موجود ہیں بجٹ میں وہ پیسے چلے جاتے ہیں, وہ محکمہ ان کو دوسرے معاملات میں خرچ کر دیتا ہے. اب یہ حکومت کے اخراجات کم کرنا, حکومت کا سائز کم کرنا, 18ویں ترمیم کے بعد جو حجم کم ہونا چاہیے تھا وزارتوں کا آج تک نہیں ہو سکا. وہ بلاول بھٹو بھی اسی پہ کہتے رہتے ہیں کہ 18 وزارتیں. حکومت بھی رہی نا پیپلز پارٹی کی, وہ کیوں نہیں کام کیا؟ خان صاحب کی رہی, انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ تو ہم یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں آنکھیں بند کر کے فیصلے کر لیتے ہیں, یہ محکمہ صوبائی ہو جائے, یہ وفاقی ہو جائے, یہ سوچے بغیر, یہ وفاقی سے لے کے وفاق سے لے کے صوبوں کو دے دیں, یہ صوبوں سے. بھائی بات یہ ہے آپ اس پہ غور نہیں کرتے, اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا, یہ ملازم کہاں جائیں گے, افسر کہاں جائیں گے, مسائل ہے نا. ابھی تو آپ نے دیکھی یوٹیلیٹی مرحلہ وار کہہ رہے ہیں سر وہ کہ ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا, کتنا ہنگامہ ہو گیا. بالکل. تو لوگ بے روزگاری, اب کتنے بے روزگار, لاکھوں افراد بے روزگار کر دیں گے. ذرا تھوڑا سا قیصر بنگالی صاحب کو بھی ذرا تحمل سے کام کرنا چاہیے, اور حکومت کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے, تیزی سے اقدامات کرے, فیصلے کرے, لٹکانے سے کچھ حاصل نہیں ہے.